غازی اسلام کے لیے ایصال ثواب کی دعا کرنی چاہیے، وہاں ہم سب کو اجتماعی توبہ بھی کرنی چاہیے۔ یہ میرے اپنے دل کی آواز ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں کہتے ہیں کہ کیا 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 نہیں کیا، جو کیا وہ بھی حضور کے لیے کیا، جو غلطی ہوئی وہ بھی سرکار ہی کرم فرمائیں گے، جو کمیاں ہوئی۔ لیکن ایک چیز ضروری میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں آپ سب حضرات کے سامنے اس کا اعلان اور اظہار کر دوں۔ جس دن سے غازی اسلام ملک ممتاز قادری صاحب نے اپنا وہ عمل کیا، 3 سیکنڈ کی حضور کی غلامی کی، 3 سیکنڈ کی سرکار کی غلامی کی، میں حلفاً کہتا ہوں اس سے پہلے میرا ممتاز قادری صاحب سے کوئی علیہ سلیہ نام لے کر نہیں تھا۔ ویسے ان کا ایک خط میرے پاس ان کے والد گرامی لے کے آئے تھے، انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ وہ پچھلے 9 سال سے میرے جمعے کے خطابات سن رہے ہیں، لیکن میں سچی بات ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ممتاز قادری ہیں، ایلیٹ فورس میں ہوتے ہیں وغیرہ۔ جب ان کا عمل ہوا اس کے بعد دفعہ 109 کے تحت مجھے اور قبلہ امتیاز حسین شاہ صاحب کو بھی شامل کیا گیا، اور وہ بھی آپ سارے پنڈی والے سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ وہ پہلے دن کی ریلی تھی جو ہم ان کی حمایت میں لے کر غازی صاحب کے گھر آئے تھے۔ اس میں عدالت سے ضمانت ہوئی، اس ضمانت میں ہمارے وکلاء نے ہماری طرف سے ایک حلف نامہ وہاں پیش کیا، چونکہ ایلیگیشن ہم پہ یہ تھا، مطلب ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ تم نے اور ممتاز قادری نے مل بیٹھ کر مسجد کے حجرے میں یہ منصوبہ بنایا ہے، اور اصل میں ان کا مقصد حکومت کا یہ تھا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے جیسے برین واش کر کے خود کش حملہ آور تیار کیے جاتے ہیں، اسی طرح ان مولویوں نے برین واش کر کے ممتاز قادری کو ورغلا کر یہ کام کروایا ہے۔ حقیقت میں وہ ممتاز قادری سے اس کی جرت کا اعزاز چھیننا چاہتے تھے۔ وہ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ اس کی اپنی غیرت نہیں جاگی، اس کو لوگوں نے پمپ کیا، اور جناب یہ وقتی جذبات میں آ کر یہ کام اس نے کیا۔ اور ممتاز قادری نے دفعہ 164 کے تحت میرے غازی اسلام نے، انہوں نے عدالت میں جو اپنی سٹیٹمنٹ دی وہ موجود ہے کیس کا، اور میری کتاب میں بھی وہ اوریجنل لگی ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کسی شخص نے قتل کرنے کا کہا، انہوں نے کہا میں نے 2 تقریریں سنی، میرا جذبہ عشق رسول جاگا اور میں نے یہ کام کر دیا۔ اور خود فرمایا 3 دن میں سوچتا رہا، اور تیسرے دن مجھے موقع ملا تو میں نے یہ کام آج خود کیا، مجھے کسی نے یہ کرنے پر ابھارا نہیں۔ ہماری سٹیٹمنٹ، میں بہت ضروری سمجھتا ہوں یہ بات، ہماری بیان حلفی آج کچھ حضرات پتہ نہیں وہ کیا لینا چاہتے ہیں، وہ میڈیا پہ یہ اس چیز کو اچھال رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے یہ ہیں وہ لوگ کہ جو اوپر سے اور ہیں اور اندر سے اور ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ صرف دیکھنے والے پوری چیز پڑھتے نہیں ہیں۔ اس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 11 جنوری 2011، جب عدالت میں ہماری پیشی ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے یہی وہ پیشی تھی جس دن ممتاز حسین قادری سے سینہ لگا کے ملے تھے، اور اللہ کا شکر ہے وہاں میں نے ان سے کہا تھا غازی صاحب لوگ کہتے ہیں آپ نے کوئی غلط کام کیا، آپ نے فرمایا قریشی صاحب خدا کی قسم اگر آپ کہیں ساری دنیا کہے کہ میں نے غلط کیا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اس لیے کہ اگر میں صرف قاتل ہوتا مدینے کا سلطان مجھ پہ اتنا کرم کبھی نہ فرماتا۔ ارے بابا یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں، اس وقت کی، یہ تو پہلے ہفتے کی باتیں ہیں، دن گزرتے گئے ہوں گے اور نہ جانے پھر آخری شب کیا کیا راتیں، کیا کیا ملاقاتیں اور کیا کیا انوار اور کیا کیا نزول ہوئیں گے کرم کے۔ وہ میرے دل پذیر بھائی ہمیں بتا رہے تھے، اور یقین کریے کیجئے کہ الحمدللہ ہمیں ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ممتاز حسین قادری کو جو عشق رسول کا جذبہ عطا کیا، ایسا جذبہ اور اتنا کرم میں سمجھتا ہوں کسی اور پر ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو میں اس کی بڑی ضروری وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس بیان حلفی میں ہم نے یہ وضاحت کی کہ بھائی اس کام سے پہلے
میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میرا ممتاز قادری سے کوئی جان پہچان رشتہ نہیں تھا. بالکل صحیح ہے. ان کے گھر والے بتا سکتے ہیں کہ کوئی میرا آنا جانا، کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں تھا. مجھے ٹی وی کے ذریعے پتا چلا کہ ممتاز نے کوئی کام کیا. میں نے ممتاز قادری کو کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ اٹھ اور تو گورنر کو قتل کر. یہ تینوں باتیں سبحان اللہ. بس میں یہ آخری جملہ پورا کر کے میرے کو حضور قبلہ فرماتے ہیں ہاتھ سے جلتے رہتے ہیں، آپ اپنا کام کریں. لیکن بہت ساری یہ حضرات سویرے سے آ کر مجھے کہہ رہے تھے، میں اس لیے میں نے کہا میں 2 منٹ یہ ضرور عرض کروں گا. تو آخری بات یہ ہے کہ اس میں نے یہ کہا کہ بھائی ہم میں سے کسی نے گورنر کو، یہ ادھر سارے لوگ یہاں موجود ہو، میں نے نہیں کہا کہ اٹھ ممتاز قادری تو گورنر کو قتل کر. یہ میری بیان الفی. اس میں کہاں موجود ہے کہ غازی اسلام، اور میں قسم دے کے ان انویسٹیگیشن آفیسرز کو کہتا ہوں جن میں ایک ایس پی ہارون جویا ہے، اسے بلاؤ اور پوچھو. جس دن انویسٹیگیشن کے دوران اسلام آباد میں ہم سے پوچھا گیا تھا کہ کیا ممتاز قادری کا ساتھ دیں گے یا آپ چھوڑ دیں گے، میں نے کہا لکھو سٹیٹمنٹ کہ ہم ممتاز قادری کو پہلے نہیں جانتے تھے لیکن اب آخری دم تک اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم نے نہ ساتھ چھوڑا، اور انشاءاللہ اس خاندان کی جوتیاں بھی سیدھی کریں گے. غازی کے بچوں کے بھی نوکر، غازی کے رشتہ داروں کے بھی نوکر، غازی کے بھائیوں کے بھی نوکر، اور میں غازی کی اس گلی تک ادا. اے اللہ تو گواہ ہے کہ ممتاز قادری تیرے رسول کا سچا عاشق ہے. لیکن ہم میں اعتراف کرتا ہوں کہ جتنا ہم سب کو کرنا چاہیے تھا ہم توبہ کریں، ہم نے واقعی اتنا نہیں کیا. چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو، ہم توبہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات ہمارے بزرگ انشاءاللہ آئندہ کے لائے عمل کا اعلان ضرور فرمائیں گے. عام ترین جو چیز آپ سے میں نے اس کو پاس کروانا ہے، اور انشاءاللہ ہم ضلعی حکومت سے پہلے ریکویسٹ کریں گے، نہیں تو ڈنڈا جس کو کہتے ہیں نا وہ بھی ہمارا طریقہ ہمیں آتا ہے. یعنی ہم امن والے بھی ہیں اور الحمدللہ دوسرا طریقہ بھی آتا ہے. کری روڈ پہ ہم نے پہلی ریلی پہ اعلان کیا تھا کہ یہ جو روڈ ہے کری شہر اسلام آباد کا ادھر ہے، یہاں کوئی علاقہ کری کا نہیں لگتا. یہ بہت پرانا، کئی 100 سال پرانا نام تھا کری روڈ. اب اس روڈ کا نام آج سے انشاءاللہ ممتاز حسین قادری روڈ ہے. کیا آپ اہل علاقہ ہو؟ بتاؤ کہ کیا اس کو تسلیم کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ممتاز قادری روڈ. کون سا روڈ؟ ممتاز حسین. ہم ہر بندہ اپنی دکان پہ